سلمان سرور جیسے شاعروں کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ سکیں, اس کو محسوس کر سکیں, پھر اس کو پسند کر سکیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لکھے ہوئے کو سمجھنے والے نقاد بھی آ سکیں, وہ یہ جان سکیں کہ اس نظم کی فضا کچھ نئی ہے اور اس نئی فضا کو نئے انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آخر میں سلمان سرور صاحب کی ایک نظم سنا کر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مواصلاتی نگار خانے کے رنگ کیا کیا, کہیں پہ حسن و جمال رقصاں, کہیں پہ حسن و ملال لرزاں, کبھی خرد آفری مظاہر, کبھی زمانے کے روح ظاہر, مگر یہ ساری جو کہکشاں ہے عجب طرح کے ہیں مسخرے کچھ, یہی تو ان کی محض سرا ہے. یہ مسخرے مسند نظامت پہ چڑھ چکے ہیں, نرالے کرتب دکھا رہے ہیں, کہیں پہ مرغے لڑا رہے ہیں, کہیں پہ بغلیں بجا رہے ہیں, کہیں پہ رائی کے دانے لے کر پہاڑ اونچا بنا رہے ہیں, کبھی یہ سورج پہ خاک اچھالیں, کبھی ستاروں پہ جال ڈالیں, کبھی دیے کی یہ لو چرا لیں, کبھی ہواؤں کا بت بنا لیں. ہزار چہرے نقاب ان کے, طرح طرح کے لباس ان کے, قدم قدم پہ یہ بھیس بدلیں, پہن کے چوغے دھمال ڈالیں, لگا کے اینک سوال رکھیں, سجا کے داڑھی لگائیں تہمت, بنائیں درگت. اور آخر میں یہ نظم اس طرح ختم ہوتی ہے, ہیں ان کی اپنی عدالتیں بھی, جہاں یہ منصف وکیل بھی ہیں اور ان کا اپنا ہی فلسفہ کچھ, اور آپ اس کی دلیل بھی ہیں. نہ گفتگو کے ادب سے واقف, نہ میزبانی کا کچھ سلیقہ, مگر انہوں نے تماشبی کو سمجھ لیا ہے اور اپنے قابو میں کر لیا ہے. کچھ ایسے کرتب دکھا رہے ہیں, تماشبی کو لبھا رہے ہیں. مباحثوں کے تماشاگر یہ بہت ہی چالاک مسخرے ہیں, یہ اپنی ٹوپی سنبھالتے ہیں اور دوسروں کی اچھالتے ہیں. مختصر سی نظم ہے, اس کا عنوان ہے تشکر. کبھی میں جاگ اٹھتا ہوں کسی گہری اندھیری نیند سے, اور پھر دھڑکتا دل سنبھلنے میں نہیں آتا. جبیں ٹھنڈے پسینے سے قریباً بھیگ جاتی ہے. مجھے کچھ وقت لگتا ہے یہ اندازہ لگانے میں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اب تک. میں اپنی خوابگاہ میں ہوں, یہ دنیا بھی سلامت ہے, ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا. خدا کا شکر ہے اب تک, بس یہ آخر کی 3 مصرے ہیں. خدا کا شکر ہے اب تک بھیانک سے بھیانک خواب بھی بس خواب ہی تو ہے. یہ نام ختم ہو گئی. ساتھ ساتھ میں ان کی غزل کی بھی چند شعر عرض کر دیتا ہوں کہ انا کے بل پہ زمانے سے کٹ گیا تھا کوئی, خود اپنی ذات کے خانوں میں بڑھ گیا تھا کوئی. جب ایک چال پہ بازی پلٹنے والی تھی, جب ایک چال پہ بازی پلٹنے والی تھی, بساط زیز تھی یکسر الٹ گیا تھا کوئی. کھلا جو عقدۂ حیرت درون وہم و گما, کھلا جو عقدۂ حیرت درون وہم و گما, خیال و خواب کے اندر سمٹ گیا تھا کوئی. خیال و خواب کے اندر سمٹ گیا تھا کوئی. ہوائے تیز تمدن مٹا رہی تھی جب طلوع وقت کی جانب پلٹ گیا تھا کوئی. سپاہ ناز نے تیغ و تفنگ ڈال دیے, محاذ اسد پہ تنہا ہی ڈٹ گیا تھا کوئی. اور آخری شعر اس کا ہے کہ کہانی ختم ہوئی اختتام سے پہلے, کہانی ختم ہوئی اختتام سے پہلے, یہ کیسے موڑ پہ منظر سے ہٹ گیا تھا کوئی. بہت شاندار. کے بعد نظم نگاری کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو ہمیں کئی شعری رویے نمایاں نظر آتے ہیں. ابتدائی دور میں فسادات اور ہجرت کا دکھ ہماری نظموں کے غالب موضوعات تھے.
صبح آزادی کا طلوع ہونا تو معروضی حقیقت تھی، لیکن آزادی کے ثمرات نہ حاصل ہونے کا احساس ہماری اردو نظموں میں جا بجا نظر آتا تھا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ اور مجید امجد کی نظم منزل، یہ شہر و قریہ، یہ دشت و چمن، یہ کوچہ و بام، یہ شہر و قریہ، یہ دشت و چمن، یہ کوچہ و بام، بھڑکتی آگ میں بہتے لہو میں چھوڑ آئے وہ روحیں جن کے سیاہ پوش ماتمی سائے ہمارے ہنستے ہوئے پیکروں سے لکھتے ہیں۔ یہ طرز احساس برسوں تک ہماری نظموں کا حصہ بنا رہا۔ امید اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے آراستہ اس شعری رویے نے ہمارے قومی شعور کی تشکیل میں بہت اہم کردار انجام دیا۔ آمرانہ حکومتوں کے دور میں اردو نظم نے ابہام اور استعارے میں پناہ ڈھونڈی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ نے نظم کو ایک نئی حوصلہ مندی سے آشنا کیا اور قومی احساسات کی اثر نو دریافت کی۔ 1971 کے سانحے نے جس میں پاکستان کا ایک بازو کٹ کر جدا ہو گیا، اردو نظم کے لہجے میں ملال اور افسردگی کے رنگ بھر دیے۔ بھٹو کی کمزور جمہوریت اور ضیاء الحق کے عہد جبر میں بھی اردو نظم نگاری پر افسردگی ہی کے سائے چھائے رہے، لیکن کہیں کہیں مزاحمت اور بغاوت کے دریچے بھی کھلے جس نے نظم نگاری کے لیے نئی راہوں کے تعین میں مدد دی۔ اس کے ارباب ذوق نے انسان کے داخلی اور انفرادی مسائل کو اہمیت دی۔ لسانی تشکیلات کی تحریک نے زبان کے روایتی اسٹرکچر کے خلاف بغاوت کی۔ نثری نظم کی تحریک نے ایک باطنی آہنگ اور لایانیت کے نظریے کو نظم نگاری میں جگہ دی۔ موجودہ دور میں علامتی اسلوب کی نظموں کو بہت فروغ ملا۔ اس حوالے سے کئی شعراء اردو ادب میں اپنا اعتبار قائم کر چکے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں اردو کا دامن ایسی نظموں سے خالی تھا جو عالمی سیاسی ویژن کی حامل ہوں اور گلوبل مسائل کا شعور رکھتی ہوں اور جن کا اسلوب گفتگو سے نزدیک اور ابہام سے دور ہو۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کمی کو سلمان ثروت نے پورا کیا۔ سلمان کی نظمیں عہد جدید میں متوسط طبقے کے دکھوں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ آج کا انسان جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیو نے اپنے بھاری قدم پر کچل دیا ہے، اپنی ساری جراحتوں کے ساتھ سلمان ثروت کی نظموں کا ہیرو ہے۔ یہ ٹوٹا پھوٹا انسان، یہ بروکن مین ہر تہذیب، ہر جغرافیائی خطے اور ہر ملک میں موجود ہے۔ یہی شکستہ آدمی سابقین کی تصویروں میں بھی ہے اور آگ کا دریا میں گوتم نیلمبر کی صورت میں۔ سلمان ثروت کو عہد جدید کے اس اداس اور تنہا انسان سے ہمدردی بھی ہے اور محبت بھی، لیکن اس کی نظموں میں آباد بستیوں میں جا کر دیکھیے کہ وہ اس انسان پر رحم نہیں کھاتا، کیونکہ رحم کھانا شخصیت کی کمزوری ہے۔ وہ اس انسان کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور اسے اس کی طاقت کا احساس دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کے ظالموں سے لڑ سکے اور استحصالی نظام کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو۔ آسمان و زمین مختلف سمت کی گردشوں کے سبب زندگانی کی چکی کے دو پارٹ ہیں، ان کے مابین پستہ ہوا آدمی، ان کے مابین پستہ ہوا آدمی، آدمی آسماں کے مطابق فلک ذات تھا۔ اس کا مطلب زمینی خرافات سے ماورا تھا، مگر اس نے خود کو خباثت کا مجرم کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں یہاں، ہم سب جانتے ہیں یہ ریاضی یونیورسٹی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ سلمان ثروت ہیں، بہت زبردست ہمارے بات اور زمانے کے شاعر، جس نے آنے والے زمانوں میں بھی دھیان نہیں کی اور سوچ اور فکر کی تہداریوں میں کس طریقے سے جھانکا جا سکتا ہے وہ سارے کا سارا بتایا۔ یہ ہم ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی آپ میں سے ہم میں سے کسی نے
ضابطے کے طور پہ یہ سوچا ہو کہ لائیے اپنے ذات کے اوپر تو نظر ڈالیں کہ ہم ہیں کون؟ نہیں معلوم. آپ کو اپنے دوستوں کی خبر ہے, آپ کو اپنے انوائرمنٹ کی خبر ہے, آپ کو, مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں اندر سے. اندر کوئی ہے آپ کے, بولتا ہے, بات کرتا ہے, آپ اس کی بات سنتے نہیں. اس کو وقت دیجیے, غور کیجیے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور وہ آپ سے کیا, آپ کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں کہ جس کا اظہار عام طور پہ نہیں ہو پاتا. آپ کے آنے جانے, نشست, پڑھنے لکھنے, اس میں وہ نہیں ہو سکتا. اندر آپ کچھ اور ہیں. وہ جو کسی نے پوچھا تھا کہ تو کون ہے, تو سروس سے بھی سوال کر دیا کہ تو کون ہے, تو انہوں نے یہ جواب دیا. تالیوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اب میں ملتمس ہوں آج کے پروگرام کے مہمان جن کی وجہ سے آج یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے, ڈاکٹر سلمان سرورت سے, کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اپنے اشعار بھی سنائیں, اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب, مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب, شرکائے محفل جناب فراست رضوی صاحب, جناب خالد معین صاحب, محترمہ ڈاکٹر امرین نسیم انور صاحبہ اور عباس ممتاز, نعیم سمیر, محترم اساتذہ, طلباء و طالبات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کا جو ٹیچرز ایسوسی ایشن سے متعلق ہیں اور جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور ایک بہت اچھی روایت کی ابتدا کی ہماری یونیورسٹی میں کہ ہمارے وہ استاد جو اپنے تخلیقی کام کو, اپنے علمی کام کو, اپنی تحقیقی کام کو کتابی صورت میں لائیں تو ان کی پذیرائی ہو. اور یہ پذیرائی جو ہے وہ نہ صرف مصنف کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہے, بلکہ ہمارے جو طلباء اور طالبات ہیں ان میں ایک سماجی شعور, ان کا ادبی ذوق اور ان کی ایک طرح سے علمی تربیت کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے, جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب جامعات میں ایسے پروگرام بہت جوش و خروش سے ہوا کرتے تھے, فضا تھی گفتگو کی, مکالمے کی, تو اس میں وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف پروفیشنلز بلکہ انٹلیکچوئلز بھی نکلتے تھے. آج ہمارے معاشرے کو پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئلز کی بھی ضرورت ہے, اور یہ انٹلیکچوئلز اسی صورت میں نکلیں گے جامعات سے جب اس قسم کی تقاریب, اس قسم کے محافل کا انعقاد کیا جائے گا. تو میں کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور جو ہے میرا بس آلموسٹ اسپیچ لیس جو لوگ مضامین یہاں پڑھے گئے اور میری شاعری کے حوالے سے بات کی گئی, تو کچھ احساس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید کسی حد تک جو میں اپنی ذات کا اظہار چاہتا تھا تو شاید اس میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایک تو تخلیقات سنا کے اجازت چاہوں گا. ایک غزل سے چند اشعار کہ آنکھ ہے ایک کٹورا پانی کا, آنکھ ہے ایک کٹورا پانی کا, اور یہ حاصل ہے زندگانی کا. رائے گاں کر گیا مجھے آخر, رائے گاں کر گیا مجھے آخر, خوف ایسا تھا رائے گانی کا.
چل نکلتا ہے سلسلہ. اچھا اس پہ واہ واہ کی جاتی ہے, یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. غزل کے اشعار میں نا بیچ میں آپ واہ واہ کر سکتے ہیں اگر پسند آئے. تو رائے گاہ کر گیا مجھے آخر, خوف ایسا تھا رائے گانی کا, چل نکلتا ہے سلسلہ اکثر خوشگمانی سے بدگمانی کا. یہ بات جا کے, اور شعر دیکھیے آپ لوگوں کے لیے سب, جا کے دریا میں پھینک آیا ہوں, جا کے دریا میں پھینک آیا ہوں, یہ کیا ہے تیری نشانی کا. جا کے دریا میں پھینک آیا ہوں, یہ کیا ہے تیری نشانی کا. جس کا انجام ہی نہیں کوئی, جس کا انجام ہی نہیں کوئی, میں ہوں کردار اس کہانی کا. جس کا انجام ہی نہیں کوئی, میں ہوں کردار اس کہانی کا. مدعا نظم ہو نہیں پایا, مدعا نظم ہو نہیں پایا, شعر دھوکا ہے ترجمانی کا. آگ ہے, بہت شکریہ, آگ ہے ایک کٹورا پانی کا, اور یہ حاصل ہے زندگانی کا. ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا تھا, اور میں سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک نظم ہے سیلفی, وہ سناؤں گا, لیکن ہمارے بہت قریبی دوست مدثر نے ایک فرمائش میسج پہ کی کہ آپ نے مڈل کلاس ایک نظم ہے وہ سنا دی. تو میں دونوں سنا رہے. چلیں پہلے سیلفی سنا دیتا ہوں کہ نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عکس اپنا ہی تالاب میں دیکھ کر, نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عکس اپنا ہی تالاب میں دیکھ کر, کتنی صدیوں سے اپنی ہی الفت میں گم, خود پسندی کے مارے ہوئے لوگ تھے, خود نمائی کے زیر اثر آ گئے. آئینے کا حسن اس قدر بڑھ گیا, خود کو تصویر کرنے کی خواہش اٹھی, اپنے ہاتھوں میں اپنی ہی آنکھیں لیے, مختلف زاویوں سے نظر خود پہ کی, بے یقین ہو گئے. خود فریبی میں مدہوش ہوتے ہوئے اس طراب نظر ایک مرض بن گیا, پھر وبا کی طرح پھیلتا ہی گیا. نفسیاتی گرہ جب الجھنے لگی, اپنی تشہیر کا سر میں سودا لیے آپ اپنا تماشا لگایا گیا, اور دکھاوے کے بے سود کرتاس پر نقش در نقش خود کو مٹایا گیا, روح بہروپ صورت میں لایا گیا. خانوں خط گم ہوئے, شخصیت کے سبھی رنگ اڑتے گئے, اور بے چہرگی عکس ہونے لگی. ایک نظم سنا کے اجازت چاہوں گا, اور اس کا عنوان ہے مڈل کلاس. سفید پوشی کی اوٹ میں بے شمار آہیں چھپی ہوئی ہیں, سفید پوشی کی اوٹ میں بے شمار آہیں چھپی ہوئی ہیں, سواد جاں ہیں وہی سبکسار زندگی کا خیال اور بس. وہ پرسکون دن, وہ جھلملاتا جہاں کے جس میں ہم اپنے حصے کی زندگی کاش والہانہ گزار پاتے. یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تھیں, یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تھیں, کسی بڑے شہر کی کئی منزلہ عمارت سے گر پڑی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تھیں, کسی بڑے شہر کی کئی منزلہ عمارت سے گر پڑی ہیں, پھر ان کا ملبہ سمیٹ کر ہم بطور ایندھن نجس مشینوں میں جھونک آئے. یہ خواہشیں اب دھواں دھواں ہیں, دھواں جو دل سے نکل رہا ہے, دھواں جو دل میں اتر رہا ہے, جو روز و شب کا حصار بن کر اذیتوں کے محیط سائے میں ڈھل رہا ہے. مگر یہ سائے مدنیس کرسی کے سب مراحل کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ اپنی گمگشتہ حسرتوں کے صحاب میں سے ہمارے حصے میں کیا بچا ہے, ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے. بساط نو کے ہم ہی کھلاڑی, ہم ہی کھلونے, ہم ہی تماشا لگانے والے, ہم ہی فسانہ بنانے والے, مگر ہمارا نہ تذکرہ ہے کہانیوں میں, کسی تماشے میں کوئی کردار تک نہیں ہے. بھلا کے نغمے رجائیت کے سروں میں گانا ہمیں سکھایا ہے زندگی نے, یہی بتایا ہے زندگی نے, ہمارے غم کا نصاب طے ہے, ہماری منزل بھی طے شدہ ہے کہ جس سے آگے گزر ہمارا اگر ہوا بھی تو واجبی سا.
وہ خواب سارے جو ہم نے دیکھے سراب نکلے عذاب نکلے. یہ زندگی بھی عجیب شے ہے کہ اس کو پانے میں کھو دیا ہے اسی کو ہم نے. بہت شکریہ. ایک بار میں اپنے تمام عزیز مہمانان گرامی کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اتنی عزت بخشی. بہت شکریہ. کاشف علی صاحب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو خوبصورت اجرتا پیش کرتے ہیں. اب سندھ کا ایک روایتی تحفہ اجرک ڈاکٹر اختر بلوچ پیرزادہ قاسم صاحب کو دیں. ڈاکٹر اختر بلوچ جناب فراست رضوی صاحب کو اجرک پیش کریں گے. کاشف صاحب آپ بھی پلیز آگے تشریف لائیے. سرچ ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی یونیورسٹی کراچی جناب خالد معین صاحب کو اجرک پیش کی جائے گی. کاشف علی صاحب خالد معین کو اجرک کرنا ہے. ڈاکٹر امبرین حسیب امبر کو اجرک پیش کریں گے. کاشف علی صاحب آپ کی بھرپور تعلیم. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب لیاری یونیورسٹی بے نظیر بھٹو شہید کی جو پروفیسر ہیں، جو وی سی بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے، لیاری یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جو ہے اتنی بڑی شعر و شاعری کی تقریب کی گئی اور آپ کے اپنے ہی جو ہے پروفیسر نے یہ کتاب کی رونمائی کی، اس کو پذیرائی دی گئی، اس حوالے سے کیا کہیں؟ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک اپنے اساتذہ کرام میں سے سلمان سرور صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اشتہاروں میں رہ رہا ہوں کہ یہاں پر آج رونمائی ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج شہر کے بڑے مشہور شاعر اور ادیب بھی تشریف لائے یہاں پر. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب بڑے نام ہیں، فراست رضوی صاحب بڑے نام ہیں، وہ بھی تشریف لائے آج. بہت ہی یعنی کہ ایک اچھا شگون ہے یہ کہ لیاری جیسے ایک علاقے میں دوبارہ ادبی جو ہے وہ محفلیں بحال ہو رہی ہیں، شعر و شاعری کی ادبی پھر ہو رہی ہیں. کیونکہ کورونا کے دوران پچھلے 2 سال سے کوئی خاص تقریب منعقد کر نہیں سکے، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک نئے کلچر کا ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ کتابوں کی رونمائی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. نوجوان جو ہے شعر و شاعری سے ہٹ گئے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں جو ہے شعر و شاعری نہیں ہوتی. کسی زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا رجحان تھا، چھوٹے لیول پہ ہوتی تھی، جو اسٹوڈنٹ جو طلبہ ہوتے تھے ان میں بھی ایک جوش و خروش تھا. اب وہ جوش و خروش اسٹوڈنٹ میں دکھائی نہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے آج سے 20 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے آپ کو نوجوان شاعر ملیں گے، اور آج کے دور میں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. لیکن اب دوبارہ جو ہے دوبارہ بچے آ رہے ہیں، اب دوبارہ لوگ شعر پڑھنا شروع کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس پچھلی بار جو لٹریچر فیسٹیول ہوا اس میں بہت سارے نوجوان شاعر تھے اور انہوں نے بہت اچھے شعر پڑھے. مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں پھر بحال ہو رہی ہیں. جو کراچی کی رونقیں آ رہی ہیں، لیاری کی رونقیں آ رہی ہیں، تو یہ جو ایک ٹینس کا ماحول تھا وہ ماحول ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب بہتر ہوگا. یہاں یہ اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی کہ جو شعر و شاعری کا سلسلہ ہے ختم ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کتابیں نہیں پڑھنا، یا کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ میں کم آنا، یا کوئی شعر و شاعری کم ہو گئے ہیں، یا اس طریقے سے کیا ایسی وجہ بڑی ہے کہ جو ہے لوگوں کا توجہ جو ہے اس طرف نہیں آ رہی؟ دیکھیں کسی زمانے میں جتنے بھی یونیورسٹیز تھے یا کالجز تھے وہاں پر اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتے تھے، اور وہ یونین جو ہے تربیت کے ذرائع بھی ہوتے تھے، وہاں پر بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے. لیکن جب سے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگی ہے اور اس طرح کے جو ایکٹیویٹی ہے وہ یونیورسٹیوں میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں.
और तरीके से जो है आने की कोशिश तो कर रहे हैं स्टूडेंट जो है स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से। ये सिलसिला भी पिछले चंद सालों से शुरू हुआ है। जैसे ही हमने देखा कि ये सरगर्मियाँ शुरू हुई है तो बच्चे दोबारा शायरी की तरफ भी आने लगे हैं, और ये सबसे बुनियादी वजह यही थी कि हमने तलबा यूनियंस को, तलबा को सियासत से सोचने से बैरून कर रखा था, जिसकी वजह से ये आज़म हो गए थे हमारे पास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब। उनसे पूछते हैं, सर शेर और शायरी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा चलती जो है, कॉलेजों में भी लोगों में ज़्यादा पढ़ते थे और लोग ज़्यादा इसको पसंद भी करते थे। अब क्या वजह है कि शेर व शायरी ख़त्म होती जा रही है और नौजवानों की तरफ जो है वो तवज्जो भी कम दे रहे हैं? क्या सोशल मीडिया की वजह से यहाँ किताब ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रही, क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें इन अवामिल में कोई एक चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि जो ज़माना होता है ना, उसमें जो हमारा माशरा है जिसमें हम ज़िंदा हैं, वो अपनी तरजीहात, प्रायोरिटीज़ बनाता है, वही बनाता है। तो वो जो माशरे की तरजीहात जो हम पहले देखते आए, हमारे ज़मानों में, उससे पहले, हमारे कुछ बाद, तो हमने ये देखा कि जो माशरा तरजीहात की फ़हरिस्त बना रहा था, उसमें ज़बान, अदब, शायरी, सकाफ़त, ये सब ज़रा ऊपर के दर्जों में थी। अब वो वहाँ ऊपर के दर्जों में नहीं रही और वहाँ से वो नीचे होके और निचले दर्जों में आ गई है। इसका मतलब है कि तरजीहात में, प्रायोरिटीज़ में और चीज़ें शामिल होती चली जा रही हैं। तो ये किसी एक उसका अमल नहीं है, लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि क्योंकि ये शायरी हो गई, या अदब हो गया, या ज़बान हो गई, सकाफ़त हो गई पूरी उसकी, ये हमें एक बहुत ही उम्दा, एक समझ लीजिएगा कि एक शख्सी सिलसिला बनाती है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं बहुत आला किस्म के तो हुआ करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप अदब से, ज़बान से, सकाफ़त से, और कल्चर में तो बहुत है, उसमें तो आर्ट्स भी है, पेंटिंग भी है, डांस भी है, इन सब से जब आप जुड़ते हैं तो आपकी शख्सियत में एक रचाव बसाव, खुशनुमाई, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो हम ये देख लें कि इस वक्त हमारे यहाँ प्रोफेशनल पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनके अंदर का रचाव नहीं है। वो इसी से आएगा कि आपको अदब से और शायरी से और मौसीकी से और मुसव्वरी से, इन सब से जोड़ देना चाहिए अपने नौजवानों को ख़ास तौर से। तो वो बहुत ही एक मुतनव्वो और वर्सटाइल बन जाएंगे और हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लियारी यूनिवर्सिटी है, इस सवाल से क्या कहेंगे? लियारी यूनिवर्सिटी में आपने जिस तरीके से अपने खिताब में भी कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, बड़ी मुझे खुशी हुई कि लियारी यूनिवर्सिटी में भी तलबा जो है इतनी खासी तादाद में, क्या कहेंगे इस लियारी यूनिवर्सिटी के हवाले से कि वाकई में जो अब दौर चेंज हो गया है, लोग जो है पढ़ाई की तरफ भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है? ये बहुत ही एक अच्छा एक सिलसिला है, और मुझे खुशी ये है कि देखिए जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो जज्बाती तौर पे तो कायम करने को कहीं कायम कर दीजिए, लेकिन उसकी अफादियत उस वक्त है कि जब जहाँ यूनिवर्सिटी कायम हुई है वहाँ के लोग उनके लिए बनाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं ये देखता हूँ कि उतार चढ़ाव आते रहे, लियारी यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन इसके बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें एक इस्तेहकाम पैदा होता चला जा रहा है। यहाँ जैसे मैंने कई जगह कहा कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ, इनकी बहुत मुश्किलात हैं, इसलिए कि इनके यूनिवर्सिटी चलाने के लिए तो ग्रांट चाहिए ना भाई, ग्रांट होती नहीं है। तो कैसे जो मिनिमम एसेंशियल, कम से कम अखराजात के साथ आप एक आला काम करने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें आपको कामयाबी होती है। मुझे अब ये इस तरफ ये देख के खुशी हुई कि लियारी यूनिवर्सिटी जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और उसमें यानी असातिज़ा में जब बेहतरी की तरफ जाएगी ना, तो उसमें और लोग बहुत काबिल शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक लिहाज से स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई सी थी, लेकिन अब इसमें एक लहर आई है, और इसमें बहुत कुछ मेरा ख्याल है कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं अख्तर बलोच साहब, उनका काफ़ी काम है कि यहाँ एक इस्तेहकाम भी आए, यहाँ चीज़ें दुरुस्त हों, यहाँ की फ़ैकल्टी अच्छी हो, यहाँ तालिब इल्म ज़्यादा बेहतर तौर पे निकलने लगें। तो ये सब काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा यकीनन।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्बरीन अंबर साहिबा। उनसे पूछते हैं, मैडम क्या कहेंगे आप नौजवानों में जो है आजकल जो है शेर व शायरी का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन लियारी यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा जो है इनिशिएटिव लिया। आज उनके प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है और उसकी पसीराई भी थी आज। क्या कहेंगे आप उस हवाले से, थोड़ा शेर व शायरी करके बताएं उन नौजवानों को कि हम नौजवान हैं कि हमें जो है वो शेर व शायरी आप उस तरफ आएँ और जो है ज़्यादा इस शेर व शायरी को तरजीह दें। देखिए, नौजवानों में शेर व शायरी का शौक़ बहुत है। आज ही आप देखिए कि लियारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और आखिर तक बच्चे बैठे रहे और हर अच्छे शेर पे दाद दी, तालियां बजाकर, वाह वाह करके। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में शायरी का शौक़ है, लेकिन उनको मौक़े नहीं मिलते हैं। लियारी यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारकबाद कि उसने ऐसा मौका दिया। उन्होंने अपने उस्ताद को ये इज़्ज़त दी कि उनकी किताब आई है और उसके लिए तकरीब हो। तो ये एक मैसेज गया माशरे को, ये मैसेज गया बच्चों को कि इल्म की इज़्ज़त की जाती है, इल्म का एहतराम किया जाता है, किताब की इज़्ज़त की जाती है। अगर आप भी किताब लिखेंगे तो कल को आपको भी ऐसी इज़्ज़त मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसी ही तकरीबात नौजवानों को शेर व शायरी की तरफ ला सकती हैं, उन्हें ये एहसास दिला सकती हैं कि ये कोई कार ज़ियां नहीं है, इसको लोग पसंद करते हैं और लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं। तो यहाँ आकर हमें आज बहुत अच्छा लगा और ये बहुत हैरत अंगेज़ बात थी कि माशाल्लाह बच्चों में बहुत उम्दा ज़ौक़ भी था, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जमा तो हो जाते हैं लेकिन बहुत सतही अशार को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि नहीं, उनके अंदर बहुत उम्दा ज़ौक़ है, जो यकीनन उनके असतिज़ा कि वो यहाँ पे उनको ऐसा इल्म दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि बच्चों ने हर अच्छे शेर को पसंद किया, उस पे दाद दी। तो ये बहुत काबिल सताइश है लियारी यूनिवर्सिटी के लिए भी, और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत बासलाहियत हैं, बस उनको मौका मिलने की देर है। अच्छा, थोड़ी शेर व शायरी उन नौजवानों के लिए कि जिस शेर व शायरी में सबक भी हो, आप ये एक शेर व शायरी हमारे जो है नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, चंद अशार पेश कर देते हैं नौजवानों के लिए कि दीवार मत उठाइए, रास्ता बनाइए। दीवार मत उठाइए, रास्ता बनाइए, साया बिछाते जाइए, सब्ज़ा बनाइए। क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंज़र है रात का, क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंज़र है रात का, सूरज न बन सके तो सितारा बनाइए। गर हो सके तो रोशनी, खुशबू, हवा बने, गर हो सके तो रोशनी, खुशबू, हवा बने। दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा बनाइए।